السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم اور میں ہوں سامیہ راشد، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بظاہر تو نظر نہیں آتا، مگر اس کے اثرات ہماری آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا خوبصورت شہر اسلام آباد جو کہ خوبصورت پہاڑوں اور اپنے سرسبز ماحول کی وجہ سے جانا جاتا ہے، آج پانی کی زیر زمین تیزی سے کم ہوتی سطح کا سامنا کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی آبادی، نئے ہاؤسنگ منصوبے، بے تحاشا بورنگ اور بارش کا پانی سٹور نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی زیر زمین سطح تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور اگر صورتحال ایسی ہی برقرار رہی تو آئندہ آنے والے برسوں میں ہمیں پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس مسئلے کو لے کر سنجیدہ ہیں؟ کیا ہمارے حکومتی ادارے اور شہری اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو صاف پانی مہیا ہو پائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج ہم اپنے شو میں، اپنے اس پروگرام میں جانیں گے، بلکہ تلاش کریں گے، کیونکہ مشکل ہے ان جوابات کو ٹائم پہ جاننا۔ تو ان کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، بہت ہی زبردست گیسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں اور پبلک سپیکر بھی ہیں، تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ جی کرنل ملک ایوب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو کرنل صاحب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف ہی نہیں کریں گی اگر ہم نے اس کو ابھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ریز نہیں ہو رہا، ڈیفینیٹلی ہم آج اس شو میں اسی لیے اس پوائنٹ کو ریز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا۔ وہ جو پرابلمس ہیں، وہ جو ایشوز ہیں، جو اس کی روٹ کاز ہے، وہ وہیں کی وہیں موجود ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو آپ نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، یہ ایک نوبل کاز ہے، اور اس کے اوپر اویئرنیس جنرل پبلک کے لیے اور گورنمنٹ کے ڈفرینٹ فورمز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ پانی ایک فیوچر کا ایک ایسا ایشو بننے والا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے۔ بالکل، ہم اسلام آباد کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسلام آباد کی پاپولیشن 2.6 ملین کے قریب ہے، جو سی ڈی اے کا فگر ہے لیٹسٹ، اور ہماری جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 140 سے 175 ملین لیٹر پر ڈے۔ آپ کی جو سپلائی ہے وہ ہے 65 ملین لیٹر پر ڈے۔ اب یہ 75 کا جو ویکیوم ہے، یہ جو گیپ ہے، دیٹ ہیز ٹو بی فلڈ۔ اب اس کا پرابلم کیا ہو رہا ہے، وہ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ بے تحاشا بورنگ، وہ جو بورنگ ویلز ہیں وہ اتنے بے تحاشا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ زمین، دیکھیں اللہ میاں نے کہ زمین کے اندر لیئرز بنائی ہیں، اور ہمیں دیکھا کہ ایکوفر ایک وہ لیئر، وہ ہے ایک سٹریم ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اب وہ ایکوفر جو ایک لائن ہے وہ زمین سطح زمین سے نیچے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم پانی کو اوور ایکسٹریکشن کریں گے، پانی کو زیادہ نکالیں گے، تو اس کا جو ریفل کا میکانزم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں رین فال کم ہونا شروع ہو گیا ہے، ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے، گلوبل وارمنگ شروع ہو گئی ہے، اور اسپیشلی ہمارے اسلام آباد کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو فارسٹ تھے، جس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، کالونیز بن گئی ہیں، ڈفرینٹ ریزیڈینشل کالونیز ہیں، سوسائٹیز ہیں، انہوں نے بے دریغ درختوں کو کاٹا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب ہوا ہے، رین فال بھی ڈسٹرب ہوا ہے، اور دیکھیں آپ پورے کا پورا جو اسپیکٹرم ہے رین فال کا وہ اس طرح بری طرح افیکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کا ریفل ہونا تھا، جو آپ کا یہ جو ایکوفر کی جو لیئر ہے جس میں ریفل ہونا تھا، وہ ریفل نہیں ہو رہی۔ اب وہ نیچے اب لیئرز ہیں زمین کے اندر، دیکھیں آپ پانی ہمارے پاس جب آتا ہے ہم اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں۔ ڈگنگ کرنے کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ 75 اس پہ ہماری جو پہلی ایکوفر لائن تھی وہ مل جاتی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے، وہ ایکوفر جو لائن ہے تو موجود، لیکن وہ ڈرائیڈ آؤٹ ہے۔ پانی آپ نے اتنا ایکسٹریکٹ کر لیا ہے، پانی اتنا نکال دیا۔ اب دیکھیں 65 جو آپ کے ملین ریکوائرمنٹ آپ پوری کر رہے ہیں، سی ڈی اے پوری کر رہے ہیں، آپ کا پاس راول ڈیم کا ریزروائر ہے، آپ کا خانپور ڈیم ہے، لیکن آپ نے ابھی تک ایک پلان کرنا ہے، ایک میگا پروجیکٹ آپ نے لانچ کرنا ہے جس کے اندر آپ کا واٹر ریزروائر زیادہ ہو، اور جو ایکوفر کے جو ہم پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں، جو ایک وین ہے، جس طرح بلڈ ہوتا ہے انسان کے اندر ایک وین ہے، وہ سپلائی ہے، مین سپلائی ہے آپ کی، وہی آپ کا آکسیجن ہے، وہی آپ کی لائف ہے۔
پانی بھی زمین کے اندر وہ لائف ہے, وہ آکسیجن ہے, اس کے اندر جب وہ ختم ہو جائے گا وہ لیئر ڈسٹرب ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کو ریفل نہیں کر رہے, اور نیچرل رین فال نہیں ہو رہا, ریفل نہیں ہو رہا, اور وہ ڈرائیڈ آؤٹ ہو رہا ہے. اب جب وہ ڈرائی ہوگا تو آپ نے اس کے آلٹرنیٹیو میجرز پہ جانا ہے, اور وہ آلٹرنیٹیو میجرز ایز آئی سیڈ کہ آپ کو یو نیڈ ٹو گو فار دا ڈیم, واٹر ڈیم. اب واٹر ڈیم بہت پرانا ہے. راول ڈیم آپ کو پتہ ہے جب اسلام آباد کی ماسٹر پلاننگ ہوئی تھی تو اس وقت یہ بنا تھا. اس کے بعد اس کی جو کیپیسٹی انہینسمنٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو ڈی سلٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا ود دی پیسیج آف ٹائم اس کے اندر مٹی جمع ہو جاتی ہے, اس کو ڈی سلٹ کرنا ہے, آپ نے اس مٹی کو نکالنا ہے تاکہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ انٹیکٹ رہے اور وہ جو آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے. بٹ ایون ہیونگ سیڈ, اب آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے, جو آپ کی اربن سیٹلمنٹ ہے, اسلام آباد میں کتنے لوگ مائگریٹ ہو کے آ رہے ہیں, آپ دیکھیں ود ان ایئر 2. جو سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی آپ نے بات کی, تو آپ تو ماشاءاللہ خود بھی ایک ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس میں ہمارے حکومت کو کچھ ذمہ داری لینا نہیں چاہیے کہ کیوں یہ ادارے جو ہیں, آخر ڈیفینیٹلی ادارے انڈر گورنمنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہم کنٹرول کر پا رہے؟ کیونکہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ آج سے نہیں, یہ تو کچھ سالوں سے بہت زیادہ اس کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے کہ پلیز اسلام آباد میں یہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ ہم نے ماضی میں کچھ ایسے حادثات بھی دیکھے ہیں جو کہ صرف ان سوسائٹی کے غلط بننے کی وجہ سے, یا اس وجہ سے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ نالوں میں جگہ نہیں, نالوں کی جگہ پر آپ دیکھیں کنسٹرکشن ہو گئی, کمرشل پلازاز بن گئے, اور بہت زیادہ اس پوائنٹ کو ریز کیا جا رہا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بڑا امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے اور ڈیفینیٹلی بڑا سینسیٹیو کویسچن ہے. تو میں اگر آپ دیکھیں جنرلی اسپیکنگ, جو سوسائٹیز اپنے ٹاؤن پلاننگ کرتی ہیں, تو ٹاؤن پلاننگ میں جو واٹر کورسز ہیں, جو ان کا واٹر چینل کے کورس ہیں, ان کے جو راستے ہیں, اس کے سامنے ان کو کنسٹرکشن کے پلان نہیں کرنے چاہیے. اور اب دیکھیے سی ڈی اے کو میں کریڈٹ دوں گا کہ وہ جو نیچرل لے آف گراؤنڈ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ واٹر چینلز ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے ہی واٹر چینلز کے کورسز کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کے اوپر رکھنا ہے. ہاں, اب آپ دیکھیں ایک میکانزم موجود ہے, این او سی لیا جاتا ہے, سوسائٹی جب بھی بنتی ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے این او سی لیتے ہیں, لیکن جب وہ وائیولیشن کرتے ہیں, ایگزیکیوشن کے اندر پرابلم آتا ہے, تو پھر یہ ایشوز کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے جب بھی آپ سوسائٹی بنائیں گے تو آپ کا فائدہ ہے کہ آپ جو وہاں پہ واٹر چینلز ہیں ان کے راستوں کو ڈسٹرب نہ کریں, بلکہ آپ ایسا پلان کریں, اور کر بھی رہے ہیں لوگ, اچھی کالونیز کر بھی رہی ہیں, کہ وہ جو اس کا پانی کا جو رین فال کا جو پانی کا ہے جو سٹوریج ہے, وہ ان کو جو ہمارے ایکوفر کے روٹس ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈیپ ڈاؤن جائے اور ایکوفر کے ریفل کرے. لیکن ہیونگ سیڈ, میرا خیال ہے کہ این او سی دیتے ہوئے اس ایسپیکٹ کو بھی نظر رکھنا چاہیے, اور ان سوسائٹیز کے اوپر ایک پابندی لگانی چاہیے کہ وہ جتنی وہاں پہ پلانٹس کو کٹ اوے کریں گے اس سے ڈبل پلانٹ وہ پلانٹیشن کریں, اور ایک سرٹیفکیٹ دیں, سی ڈی او کو دیں اور گورنمنٹ کو دیں, تاکہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے اس پرٹیکولر ایریا کا, اس کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو ڈسٹرب نہ ہونے پائے. ٹرو. اچھا, اس میں ایک چیز اور آپ نے کہی کہ اتنا ہی پلانٹیشن ہونا چاہیے جتنا آپ پلانٹس کو ریموو کر رہے ہیں, لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں وہ سالانہ وہ سیلیبریشن کی جاتی ہے کہ آج جو ہے پلانٹیشن ڈے ہے, بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ وہ پودا تو لگ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد اس پودے کو کوئی جا کر بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا بڑا ہوا, یا ہوا بھی کہ وہیں ختم ہو گیا. تو آئی تھنک پلانٹیشن ٹھیک ہے ہونی چاہیے, لیکن پراپر پلانٹیشن ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ آج آپ نے پودے لگا دیے, اس کے بعد آپ نے اس کی بالکل ٹیک کیئر نہیں کی, وہ تبھی بڑا ہوگا, وہ ٹری تبھی بنے گا جب آپ اس کی ٹیک کیئر بھی کریں گے. تو ہم نے دیکھا ماضی میں بہت اس طرح کی ایونٹس ہوئے, سیمینارز ہوئے, حکومت نے بھی اس کو بہت اپریشیٹ کیا, مگر جتنی تیزی کے ساتھ ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ پلانٹیشن نہیں ہو رہی, اور اس کوانٹٹی میں نہیں ہو رہی. اور دیکھیں پلانٹ کو ہونے میں, اس کو بڑا ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن اس کو کٹ ہونے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو یہ واقعے میں بہت سوچنے کی بات ہے. اس مسئلے کو ہمیں بہت سیریس لینا چاہیے. ہم کب تک نان سیریس رہیں گے؟ وہی بات ہے, جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب کچھ نہیں بچتا, ہمیں اس سے پہلے احتیاط کرنی ہے. تو یہ تو وہ تھیں جو کازز ہم نے ایک مین کاز ہوگی سوسائٹیز کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو بارش بہت ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو اتنی ہوتی ہے
کہ وہ کہتے ہیں نا بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. تو بارش تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, پانی بھی آتا ہے. ابھی آپ دیکھیں فلڈز آ جاتے ہیں یہ وہ, لیکن ہمارے ہاں بارش کے پانی کو سٹور کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے ہاں ہمارے ایون انڈیویجول رسپانسبلٹیز میں بھی یہ آتا ہے. اب تو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمارے شہریوں کو. ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ لیول پر یہ ٹریننگز دی جاتی ہے سٹیزنس کو, کہ آپ نے اپنے ایون گھر میں آتے ہوئے بارش کے پانی کو کیسے سٹور کرنا ہے. ہمارے ہاں گاڑیاں دھوئی جا رہی ہوتی ہیں اور پانی بہہ رہا ہے, اور وہ پانی جو ہے وہ پینے والا پانی ہوتا ہے جس سے گاڑی واش ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ اگر ہم اس کو اب انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو یہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو پانی آپ سٹور کریں گے بارش کا, آپ اس کو ان چیزوں میں یوز کریں, پلانٹیشن کے لیے یوز کریں, واشنگ کے لیے یوز کریں, لیکن پانی ویسٹ مت کریں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اس پوائنٹ پہ؟ اب یہ جو رین فال کا پانی ہے وہ ہمارے لیے ایک ریزروائر کا ایک ایسٹ ہے. اور ابھی یہ ٹرینڈ دیکھیں, اب جب سے کیپ ٹاؤن کا انسیڈنٹ ورلڈ میں ہوا ہے 2018 میں, کیپ ٹاؤن کو زیرو ڈے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ان کا پانی ختم ہو گیا. اب افریقہ کا کیپ ٹاؤن ون آف دی فیمس کیپٹل ساؤتھ افریقہ کا, اس میں پانی ختم ہو گیا. اب اس قوم نے, اس نیشن نے اس چیز کو ریوزٹ کیا. انہوں نے سب سے پہلے یہ جو آپ نے کوشچن کیا, انہوں نے جو واٹر فال کا پانی تھا اس کو انہوں نے ریزروائرز میں ڈالا اور انہوں نے 7 ڈیمز بنائے. امیڈیٹلی دیکھیں ان کے جو تھنک ٹینکس تھے وہ بیٹھ گئے, انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نے کیپ ٹاؤن میں رہنا ہے, ہم نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے, تو ہمیں پانی از لائف. اب پانی زندگی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی پلاننگ. انہوں نے 7 ڈیمز پلان کیے اور ان ڈیمز میں انہوں نے واٹر جو آ رہا تھا وہ رین فال, دیکھیے افریقہ کے اندر اور کیپ ٹاؤن میں تو کوئی ریور سسٹم نہیں ہے. انہوں نے پانی بارش کا اکٹھا کیا, اس کو ریزروائر ڈالا اور اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کیا کہ اس کے بعد جب انہوں نے یہ پوری میگا پروجیکٹ چلائے, میگا پلاننگ کی, اس کے بعد ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے. چنائی میں 2019 میں یہ پرابلم ہوا, چنائی میں اگین سیم ہیپن کہ ان کا بھی ڈرائی ڈے آنے والا ہی تھا, انہوں نے بھی اس کے اوپر ریوزٹ کیا. انہوں نے بھی ڈی سیلینیشن کا پروجیکٹ بھی چلایا, جو سی واٹر ہے اس کو بھی استعمال کیا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو بارش کا پانی ہے اس کو اکٹھا کیا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے اسلام آباد میں بارشوں کی دیکھیں ریشو کافی بہتر ہے, بہت اچھی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جب اتنی گرمی پڑی تھی تو بھی کتنی اچھی بارش ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی, اور یہ ہوتی رہتی ہے. ابھی یہ مانسون کا جب ویدر آئے گا تو آپ دیکھیں کہ فلڈ آ جاتا ہے. پرابلم از دیٹ کہ ہم یہ جو سٹوریز ہیں نا, دیز آر ناٹ دا سٹوریز, یہ وہ ریالٹیز ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور ہماری عوام جب تک یہ لیسن نہیں سیکھے گی کہ کس طرح قومیں خود کو بناتی ہیں اور خود کو سنوارتی ہیں اور اپنی یہ جو اثاثے ہیں, یہ جو نعمتیں ہیں, ان کی قدر کرتی ہیں, تب تک ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. بالکل. اب دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ فیوچر کی اگر وار ہوئی تو وہ پانی کی جنگ ہوگی, پانی کے ریسورسز کے اوپر جنگ ہوگی. تو یہ واقعی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے. اور ہمیں دیکھیں یہ میگا لیول کی باتیں گورنمنٹ تو اپنے کام کر رہی ہے, لیکن ہمیں بینگ اے سٹیزن, اب آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہم جاتے ہیں واش روم میں جاتے ہیں اور ہم بے دریغ پانی کا استعمال کرتے ہیں. ہم برش کرتے ہوئے ہو سکتا ہے 6-7 لیٹر پانی ضائع کر دیں گے, صرف ایک ٹیپ کے لیور کو آپ نے نیچے کرنا ہے اور پانی بند ہو جائے گا. اب یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کو اویئرنیس دینی. کیوں کہ اب ہمارا جو چیلنج ہے اسلام آباد کا وہ پانی کا چیلنج ہے, اور ہمیں پانی, اگر پانی کی اسکارسٹی اللہ نہ کرے ہو گئی تو ہمارے لیے بھی وہ ڈرائی ڈے, اللہ نہ کرے گاڈ فاربیڈ, وہ ڈرائی ڈے آ سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ان کو گروم کریں, ان کو پانی کے ڈسپلن کے اوپر لیکچر دیں, ان کا اویئرنیس سیشن چلائیں, ان کو بتائیں بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے, ویری امپورٹنٹ. جی. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے لوور ٹیئر کے اوپر, ہمیں گھروں کے اندر, آپ دیکھیں ڈومیسٹک لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کہا کہ پانی جو آپ دیکھیں جاتے ہیں آپ کار سٹیشن پہ, واشنگ سٹیشن پہ, جہاں پہ سروس سٹیشنز ہیں, تو وہاں کا جو وہ واشنگ بوائے ہے اس نے لیور آن کیا ہوتا ہے, ٹیپ کا موٹر چل رہی ہوتی ہے, وہ نیچے پھینک دیتا ہے اور پھر گاڑی کو پالش شیمپو کر رہا ہوتا ہے, پھر اٹھاتا ہے. اس دوران پتہ نہیں کتنے لیٹر پانی ضائع ہو چکا ہوتا ہے, وہ ڈرنکنگ واٹر بھی ہو سکتا ہے. اور اس پانی کو دیکھیں
اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں پانی کا ایک اور کنسپٹ ہے ڈی سیلینیشن کا کہ جی ہم جو لیکن وہ اس کے لیے اسلام آباد اگر ہم دیکھیں تو بہت کاسٹ افیکٹو پڑتا ہے. اب کراچی کے سمندر کا پانی اسلام آباد تک لے آنا, وہ میں اس کی ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ ڈی سیلینیشن کرتے ہیں تو وہ کاسٹ افیکٹو ہے اور اس کے اوپر ایکسپینسز زیادہ ہیں. اگرچہ جو کوسٹل سٹیز ہیں, کراچی ہے, اس میں $0.4 پر 1000 لیٹر ایکسپینسز ہیں, لیکن وہ اسلام آباد تک آنے میں اس کی ٹرانسپورٹیشن میں وہ اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا کہ وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارا واٹر ڈسپلن ہے اس کو ہم ہر ٹیئر پہ اس کو ایکسرسائز کریں, ایجوکیٹ کریں, اسکولوں کو بتائیں, یونیورسٹیز کے بچوں کو بتائیں, گھر کے لوگ. لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو بچہ ہے وہی ہمارا فیوچر ہے, اور بچوں میں یہ چیز کو امپورٹنس دینا کہ کتنی امپورٹنس ہے, جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے ان کو نہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ ان کے لیے صرف ایک لیکچر ہوتا ہے کہ آپ ٹرن آف دا ٹیپ اور یہ سب کر لیں, لیکن جب آپ اس کی ویلیو ان کو بتائیں گے تو ہی وہ ویلیو کر پائیں گے. یہ وہ بلیسنگ ہے جس کے بغیر زندگی کا گزارنا امپاسبل ہے. تو یہ چیز ان کو ریئلائز کروانی ہے, اور یہ واقعے میں یہ بہت بڑا ڈینجر ہے کہ دیکھیں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے وقتوں میں اسلام آباد میں پانی ختم ہو جائے گا, جبکہ یہاں بارش بھی ہو رہی ہے, تمام آپ دیکھیں نیچرل ریسورسز بھی بہت اچھے ہیں. تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اچھے سے نبھانی چاہیے, لیکن ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اویئرنیس سیشن تو یہ کس لیول پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہوں تو ان تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ اسکولز لیول سے ہی سٹارٹ ہو جانے چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں یورپین کنٹریز میں پانی کا اوبویسلی ایشو ہے, اسپیشلی ونٹر میں وہ ان کے واٹر ریزروائرز فروزن ہو جاتے ہیں. اور سیاچن میں بھی میں تھا, مجھے پتہ ہے کہ پانی جب فریز ہو جاتا ہے اس کو میلٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کس طرح وہ ورکنگ کنڈیشن میں آتا ہے. تو یورپین کنٹریز نے ایک اپنے انسٹیٹیوشنل کریکولم کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس ڈالنا شروع کر دیے ہیں واٹر ریزرویشن کے اوپر. اب دیکھیں جب کریکولم کے اندر بک کے اندر بچہ سٹوریز پڑھے گا, بچہ چیزیں دیکھے گا واٹر ریلیٹڈ, اور واٹر ڈسپلن وہ ان بلڈ شروع ہو جائے گا. ایز اے نیشن وہ بلڈ. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے کریکولم کے اندر واٹر ڈسپلن کے اوپر چیپٹرز ڈالیں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں کریکولم کے تھرو بھی. اور ڈیفینیٹلی جس طرح آج آپ یہ اویئرنیس سیشن آپ نے یہ پلان کیا ہے, یہ بڑا بہت ایک میں کہوں گا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ سیکرڈ کاز ہے, ایک نوبل کاز ہے, اس کو ہمیں لے کے آگے جانا چاہیے. اور جتنا بھی ہم اس کے اوپر کام کریں گے, اور جتنے لوگ آپ دیکھیں آپ کے آج اس پروگرام سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ رات کو اگر برش کرتے ہوئے وہ ٹیپ بند کر دیں گے, انہیں یہ بات سنی ہے تو دیکھیں یہ نیکی جی, اور اس نیکی کو آپ پھیلائیں گے تو آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ہمارے دیکھیں ہمارے بڑے پرومزنگ ینگسٹرز ہیں. اب ہمارے ینگسٹر وہ لوگ ہیں جو فلیگ بیرر ہیں, وہ فیوچر ہیں. بالکل آپ فیوچر ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں, اور اس دعا اور امید کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے اس شو میں ہمارے ساتھ کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, اور اپنے سوالات کے جوابات ہم ڈھونڈتے رہیں گے کہ کب ہم اس پہ کنٹرول کر پائیں گے اور کس طرح سے کر پائیں گے. اس کے لیے دیکھتے رہنا ہے آپ کو میرا پروگرام. ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. جی ہم آ چکے ہیں واپس, اور ہم بات کر رہے تھے جو پانی کی زیر زمین سطح کم ہو رہی ہے, اور یہ اتنا بڑا ڈینجر ہے ہمارے شہر کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بھی ہے. ڈیفینیٹلی سی بات ہے, ہم کسی بھی ایریا میں ہوں ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی اور اس ایشو کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. لیکن اسلام آباد جیسے شہر میں یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو کرنل صاحب ہم بات کر رہے تھے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی, جیسے ہم نے بات کی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اب سی ڈی اے ان فیوچر یہ جو انلیگل سوسائٹیز بھی ہماری ایگریکلچرل لینڈ پر جو ڈیولپ ہوئی ہیں, کیا ان کو کس طرح سے کنٹرول کرے گا, اور کیا وہ کر پائے گا, کیا وہ اس چیز کو روک پائے گا؟ یہ کویشچن مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہی پرابیبلی یہی ایک ہمارا ہکپ ہے
جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی شدید ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں جب آپ سوسائٹیز ایک ماسٹر پلان اسلام آباد کا جب اسلام آباد کو ایک ویژولائز کیا گیا کہ اسلام آباد کو اس جگہ پہ بنایا جائے گا جنرل ایوب کے زمانے میں, تو ایک ماسٹر پلاننگ بنی. اس ماسٹر پلاننگ کو کئی سال تک امپلیمنٹ کیے رکھا, بٹ آفٹر سم ٹائم انفارچونیٹلی کچھ لینڈ گریبر نے, کچھ لینڈ مافیا نے ایسی جگہوں پہ قبضہ کر لیا, اور ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹس بھی ہو جن کا آپ نے انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا. اس کی وجہ سے وہ لینڈ مافیا نے وہ جو جگہ ایکوائر کر لیں جو کہ انلیگل ہیں, اس کے اوپر سی ڈی اے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے, اور ان کے پاس پوری آپشنز ہیں. اور بہت سارے ایسے سیکٹر اسلام آباد میں جو کہ انہوں نے دوبارہ سے ری گین کیے ہیں, اور ان کو کمپنسیشن دیا جو لوگ وہاں پہ آکوپنٹ تھے یا پرانے لوگ تھے یا ان کے رہائشی تھے, تو ان کو ایک کمپنسیشن دے کے اس کو ایکوائر کر کے انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے. اور دیکھیں یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ انہیں ایک ایسا انوائرمنٹ ملے جو کہ کلین ڈرنکنگ واٹر اویلیبل ہو, اس کی جو ویجیٹیشن ہے. آپ دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے 25% فارسٹ کا ہونا ضروری ہے اس کے آکسیجن کو ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے. ہمارے پاس 4% ہے. آپ نے بالکل کہا کہ ڈی فورسٹیشن ہو رہی ہے, اور اس کو بچانے کے لیے ایگریکلچر لینڈ کے اوپر مجھے یقین ہے کہ سی ڈی اے اور ہماری پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن میکنگ کرے گی کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ہم نے کسی طرح کی کوئی سوسائٹی کو این او سی نہیں دینا. اور جب بھی کانسٹیٹیوشن بن جائے گا تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اور دیکھیں یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ ہمارے لوگوں کے لیے ہیں, لیکن لوگوں کی جو ایک جو گرین انوائرمنٹ ہے, جو ایکو سسٹم ہے, اس کو مینٹین کرنا ان کی لائف کے لیے بھی وہ بھی ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. لیونگ بھی انگریڈینٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کا گرین ہونا, انوائرمنٹ کا پولوشن فری ہونا, انوائرمنٹ کے اندر جو تمام فیسلٹیز ہیں وہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کمپوننٹ ہے آپ کی لائف کے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ پولوشن میں دیکھیں, اب آپ مختلف جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, ان کے ملٹیپل سٹوری ہائی رائزنگ بلڈنگز ہیں, انہیں بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں ہیں, انہیں پانی کی قلت ہے, انہیں خوراک کی قلت ہے, انہیں فری آکسیجن جو تازہ آکسیجن ہے اس کی قلت ہے. تو ہمیں اس بھیانک سچویشن سے بچنے سے پہلے ہمارا سی ڈی اے بھی کرے گا, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کام کرے گا, اور لا انفورسنگ ایجنسیز بھی حرکت میں آئیں گی, اور آئی ایم شیور کہ جو انلیگل سوسائٹیز ہیں ان کو ایوکٹ کریں گے, اور ہو بھی رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. اور جب یہ ہو جائے گا تو اس میں ہماری پبلک, ہماری میسز کا فائدہ ہے, ہماری اوور آل اسلام آباد کے انوائرمنٹ. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ون آف دا بیوٹیفل کیپٹل, لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تھرسٹی کیپٹل نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے. اگر یہ تھرسٹی کیپٹل گیا تو دیکھیں ہم پھر ہماری کہاں پہ ہم سٹینڈ کریں گے, ہمارے بچے کہاں پہ سٹینڈ کریں گے, ہماری فیوچر جنریشن کہاں پہ سٹینڈ کریں گی. تو اس بھیانک سچویشن سے بچنے کے لیے ابھی ہمیں گارڈز آن کرنے چاہیے, اور ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, اور آئی ایم شیور کہ قانون اپنا راستہ لے گا اور انلیگل لوگوں کو یہاں سے ایوکٹ کرے گا. بالکل جی, قانون ہمارے ہاں بہت زبردست موجود ہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کانسٹیٹیوشن ہے, پالیسیز ہیں, ایوری تھنگ ہے. دا پرابلم از امپلیمنٹیشن. تو امپلیمنٹیشن انشاءاللہ اب آئی ہوپ کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہوئی تو پھر بھگتنا پڑے گا ہم سب کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں. تو آئی وش کہ ہم اس چیز کو واقع میں سیریس لیں, اور ہم سب مل کر اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اس میں ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. آپ ایسی سوسائٹیز جو ڈیفینیٹلی بن رہی ہوتی ہیں وہ لوگ ہی بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کیوں اس طرح کی جگہ پر ایک سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں چند پیسوں کے لیے, جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے, لوگوں کے لیے, اس جگہ کے لیے, آپ کے انوائرمنٹ کے لیے ٹربل لے کر آئے. اینی ہو, اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بورنگ کا ہم نے ایشو ریز کیا ابھی, تو ہوتا یہ ہے ویسے اگر ہم پالیسیز دیکھیں یا ہم انٹرنیشنل لیول پر اس ایشو کو دیکھیں, تو اگر آپ کہیں پر بھی گھر لیتے ہیں تو وہ اصل میں آپ حکومت کی ہی زمین ہوتی ہے, آپ نے وہاں پر کوئی پلیس لی, آپ بورنگ وہاں پر گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ہاں لوگ خود سے بورنگ کرتے ہیں, ایک نہیں 4 کرتے ہیں,
اور کوئی اس کے لیے کوئی آپ کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کا خمیازہ اب ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ان بورنگز کی وجہ سے، وہ بے تحاشا بورنگز کی وجہ سے زیر زمین پانی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کریں گے، اس کو کیا کہیں گے آپ کہ اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کافی مشکل ہوگا اداروں کے لیے بھی، کیونکہ جب تک شہری خود نہیں اس کی ذمہ داری کو سمجھیں گے تب تک یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ دیکھیں یہ بور ویلز کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں، اسلام آباد میں ماڈلز موجود ہیں، کچھ ہماری ایسی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ڈگ ویل بور ویل کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب اس ادارے کی، اس کالونی کی، اس سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو پانی پرووائڈ کرے، پانی کی سپلائی کو ریگولیٹ کرے۔ اور وہ دیکھیں یہ پاسبل ہے، یہ کوئی اتنا کوئی ڈیفیکلٹ چیلنج نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے، ہمیں ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے ڈیم، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا کالا باغ ڈیم تو آج تک دیکھیے وہ ایک پولیٹیسائز ہو گیا، جی تو باقی تو ہم ڈیمز بنا سکتے ہیں، چلیں اس کو چھوڑ دیں، ہم ابھی چھوٹے چھوٹے آپ جائیں ناردرن ایریا کی طرف، ادھر تارار کی طرف تو آپ کو، ہاں دیامر کی طرف، چلاس کی طرف، تو آپ کو دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ڈیمز آپ کو نظر آتے ہیں، جو کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم پانی کو ویسٹ ہونے سے جتنا بچا سکتے ہیں ہم بچا رہے ہیں۔ لیکن یہ ڈیمز ہم زیادہ کیوں نہیں کریں، ہم بڑے ڈیمز کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ڈیمز جس کی ہم آپ بات کر رہی ہیں، اس میں وہ والے ڈیم ہیں جو کہ ہم نے ایز اے واٹر سپلائی سورس کے طور پہ ان کو کرنا ہے۔ تربیلا ڈیم میگا ڈیم ہے جو کہ الیکٹرک پاور جنریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، منگلا ڈیم، تربیلا وہ میگا پروجیکٹس ہیں، اور دیامر پاشا ڈیم بھی اسی طرح کا میگا پروجیکٹ ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹے ڈیم ہیں، جو ڈومیسٹک لیول کے ڈیم ہیں، جنہوں نے پانی کے بیسک سورس تو ان کا پانی ہے اور پانی سپلائی کرنے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم پنڈی کے سبرب میں جائیں تو ہمارے پاس ایک دو تین اور ڈیم ہے، جس میں سمبلی ڈیم کے علاوہ جاوا ڈیم ہے، چوہان ڈیم ہے، وہ بھی چھوٹے ڈیم ہیں، وہ بھی پانی کو ریزروائر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور پانی کے جو واٹر ٹیبل ہے اس کو انشور کرتے ہیں کہ اوپر آئے۔ اسی طرح سی ڈی اے نے بھی اپنی پلاننگ میں کچھ مارگلا کی ماؤنٹنز کے فٹ ہلز میں کچھ اس طرح کی پلاننگ پیرامیٹرز میں موجود ہیں۔ اگر وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے سیکٹر جو مارگلا کے فٹ ہلز میں ہیں ان کا پانی کا پرابلم بہت حد تک بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے ڈیمز، منی ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہمارا جو پانی کی سپلائی ہے وہ بہت ریگولیٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جب آپ کی پلانٹیشن ہوتی ہے تو جو آپ کا جو واٹر ٹیبل ہے، اگر واٹر ٹیبل نیچے چلا جائے گا تو آپ کی جو ٹریز ہیں وہ ہیلدی ٹری وہ اپنی پروڈکشن نہیں ہو سکے گی، ان کی جو پلانٹیشن ہے وہ کنیکٹڈ ہے، وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے، کنڈیشنڈ ہے کہ اس کو جو زمین کا پانی ہے وہ ملے اور وہ اپنا فوٹوسنتھسس کا پروسیس کرے اور ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرے۔ اگر وہ ایسے ہوگا تو ہمیں پرابلم۔ کرنل صاحب ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر حسن عباس بھی موجود ہیں جو کہ ماہر آبی امور ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ پانی کا ہی مسئلہ ہے، تو ہم ان سے جانیں گے جی اسی مسائل، یہ جو مسئلہ تو نہیں ہم مسائل کہیں گے کیونکہ اس مسئلے کے ساتھ بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر حسن صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی، تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر حسن صاحب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو آنے والی نسلیں بھگتیں گی، جس کا خمیازہ اگر ہم ابھی بھی سیریس نہ ہوئے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہوں گے اور آپ اس شعبے سے منسلک بھی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے یہ پاکستان میں جہاں تک پانی میں کا مسئلہ ہے اور جو قدرت کی طرف سے جہاں پہ پانی آتا ہے وہ تو بہت ہے۔ اس وقت جو ہے نا جو آپ کا تقریباً آدھا تربیلا ڈیم جتنا ہے پانی آپ کا ہر سال بارش میں قدرت اسلام آباد کے اوپر برساتی ہے، اور یہ پانی جو ہے یہ آپ کی تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس میں جو آپ کو قدرت نے جیولوجی اور لینڈسکیپ بنا کے دیا ہے، اس میں نیچے آپ کا ایکویفر سسٹم ہے، یہ سواں سنک لائن ہے، یہ بڑی زبردست جیولوجیکل فارمیشن ہے۔ اس میں پانی سیپ کر جاتا ہے اور پھر وہ سیپ کرنے کے بعد فلٹر ہو کے دریائے سواں میں اس کی اپ ویلنگ ہوتی ہے اور اس سے یہ آپ کا دریائے سواں جو ہے یہ چلتا ہے۔ لیکن ہم نے انفارچونیٹلی جو ہمارے ڈیولپمنٹ ماڈلز بنے ہیں پچھلے 150 سال میں، ہم نے اس جیولوجیکل اور ہائیڈرولوجیکل سسٹم کو
समझने के ऊपर कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ज्यादा कोशिश नहीं की। किसी जमाने में बस जिधर आप बोर करते थे वहां से पानी निकल उसको हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो चीज वो बहुत बढ़ गई है। एक तो ये कि हमने जो हमारे नदी नाले थे यहाँ के, जो कि आपका वाटर रिसोर्स बनता है, आपने नदी नालों को जो है ना सीवेज ड्रेन्स में कन्वर्ट कर दिया है। उससे जो आपके ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता था, या तो वो पोल्यूट हो गया 100% है, या वो आपके नदी नालों की जो है वो जो सर्फेसिस है जहाँ से पानी सीप होता था वो ब्रीज आउट हो गए, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है। ऊपर जो आपका नेचुरल है वो आपने। डॉक्टर हसन साहब, यहाँ से मुझे एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बात याद आई कि हमारे बड़े कहा करते थे कि हम ये जो राना बास मार्केट है उसके पीछे जो नाला है वहाँ पे हम वो स्ट्रीम होती थी और हम मछलियाँ पकड़ते थे। अब मैं सोचती हूँ हम अपने आने वाले बच्चों को क्या कहेंगे कि नाले भी होते थे वो भी ख़त्म हो गए। जी देखिए, वही बात है ना कि ये जो नाले हैं उनकी जो टोपोग्राफी में तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने उनमें इस वक्त मतलब है कि जो सीडीए की अप्रूव्ड डेवलपमेंट्स हैं उनके बीच में मैंने देखा है कि डायरेक्ट जो अनट्रीटेड सीवरेज है वो सीधा उसका मुंह खुला हुआ है नाले के बीच में और वो उधर फेंक रहे हैं, और किसी को इस चीज का एहसास नहीं है कि ये जो हम ग्राउंड वाटर पंप कर रहे हैं अपने सिस्टम में से, ये वही पानी है जो इन नालों में चलता है, और ये वही ये नाले हैं जो उस ग्राउंड वाटर को फीड करते हैं। पानी आप धड़ाधड़ पंप लगा लगा के निकाल रहे हैं और उसकी जगह ये गजाजत जो है ये आपके एक्वाफर में जा रही है, और उसकी वजह से आपका ये सारा सिस्टम जो है ना ये आलूदा होता जा रहा है। पानी की जो कुदरत की तरफ से अभी भी सप्लाई है, बल्कि आपकी जो रेन फॉल्स हैं वो पिछले तकरीबन 120 साल में 10% बढ़ गई हैं। यानी अगर आप डेटा उठा के देखें जो इंटरनेशनल क्लाइमेट मॉडल वगैरह भी यूज करते हैं, तो उसमें ये हमारा 10% पानी जो है वो 1900 से लेके तो 1925 को अगर आप देखें और 2000 से लेके 2025 को देखें, तो ये जो अभी वाली सदी है इसमें 10% ज्यादा पानी मिला है हमें। लेकिन हमारी जो वाटर मैनेजमेंट है वो बिल्कुल इस चीज से बेखबर है, और किसी ने भी इस सिस्टम को एज ए सिस्टम जो है किसी महकमे ने इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की। जी तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सीरियस इशू है जो अभी आपने बताया कि हम क्या पी रहे हैं और क्या आ रहा है और किस तरह से ये हो रहा है काम, तो इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? आखिर ये सबके घरों में जा रहा है, उनके भी जो इसके जिम्मेदार हैं या उन इदारों के भी, उन शहरियों के भी। देखिए, ये जो मैं बड़ा क्लियर ये बात कहूंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इट मे बी रॉन्ग, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकर किसी इदारे में बैठा हुआ है वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ज्यादा वो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है जिस कॉन्ट्रैक्ट में बड़े बड़े ठेके अवार्ड किए जा सकते हैं। अब अगर आपने ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है जो कि कुदरत जिस सिस्टम को चला रही है, तो आपने इसके लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। आपने कुछ पॉलिसी चेंजेस करनी है, आपने उसकी पॉलिसिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपने उसके बीच में जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है जो आपके नदी नालों में जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना है। आपने एक बड़ा इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का सिस्टम है जिसको आप वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन कहते हैं। चाइना में इसको स्पॉन्ज सिटी कहते हैं, बिल्कुल अर्बन वाटर, यूरोप वगैरह में इसको LID कहते हैं, लो इम्पैक्ट डिजाइन। इसको आप इंटीग्रेट करें स्टॉर्म वाटर सिस्टम को, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को, और इसको ये वाले प्रोजेक्ट्स जो है ना ये छोटे छोटे होते हैं और लो लेवल पे होते हैं, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड प्लान के तहत होते हैं। आपने एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना है और फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं। लेकिन जो आपका पॉलिसी मेकर है, जो डिसीजन मेकर है, वो कहते हैं नहीं मुझे एक ही बहुत बड़ा सा मंसूबा चाहिए जिसमें मैं बहुत ज्यादा कंक्रीट पोर करूं, बहुत ज्यादा सरिया लगाऊं और उसमें जो है ना वो मैं अपने मतलब है कि ठेके अवार्ड करूं। ये मसला है, क्योंकि हम इस मसले को समझना ही नहीं चाह रहे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि हम चाहते ही नहीं कि हम इस मसले को समझें, कि ये जब तक हमारे घरों तक नहीं पहुंचेगा सबके, तब तक जब पानी सर से गुजर जाएगा तब एहसास होगा कि वो जो एहतियात होती है वो वाकई में इलाज से बेहतर होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई विश के आप क्योंकि डेफिनेटली इस फील्ड से मुंसलिक हैं
تو آپ اس کے حوالے سے جو بھی کام کر سکتے ہیں کریں, اس کے اویئرنیس سیشن دیں کہ جو چھوٹے چھوٹے آپ نے پروجیکٹس کے قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ہم نے غلط کام کر کے ہی یہ بڑا غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو اسی طرح اگر ہم چھوٹے چھوٹے اچھے کام کریں تو اچھا بھی ہو سکتا ہے. آئی وش کہ ہمارے حکومتی ادارے اور ہمارے ایون شہری بھی اس بات کو سمجھ پائیں اور اس بات کی اہمیت کو اور پانی کی اہمیت کو سمجھ پائیں, کیونکہ وہ اس کو بالکل نان سیریس لے رہے ہیں. تو جی کرنل صاحب, آپ نے دیکھا ابھی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے, تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ایک بڑی سنجیدہ صورتحال ہے جو انہوں نے بتائی, اور دیکھیں ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے کہ آپ ایون آپ کے گھروں میں جو پانی آ رہا ہے وہ بھی صاف نہیں ہے, ہم صاف پانی نہیں پی رہے بھائی. ابھی بھی آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں, خدا را یہ عام شہری سے کہہ رہی ہوں کہ قدر کریں اس نعمت کی, اور خدا کے لیے یہ جو گھر بنا کر نالے وہ جو ہوتے ہیں پائپس کہیں پہ بھی نکالنے والا جو ایک ٹرینڈ ہے, وہ ایک پراپر مینجمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا شروع دن سے. ابھی نہیں ہوا تو ابھی بھی وقت ہے, ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. سیوریج لائن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹاؤن پلاننگ کا مین انگریڈینٹ ہے کہ آپ نے سیوریج پلان کیسے کرنا ہے. اور بالکل صحیح ہے کہ جب سیوریج کا پانی ہمارے ہمارے جو انڈر گراؤنڈ واٹر کے ساتھ مکس ہونا شروع ہو جائے گا تو وہاں پہ پرابلم شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں جو پانی نارمل پانی ہے اس کے انگریڈینٹس ہیں جس کے اندر کیلشیم ہے, پوٹاشیم ہے, سوڈیم ہے, آرسینک کی ایک کوانٹٹی ہے. یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ ایک نیچرل پانی کے اندر ہیں, ایکوفائر کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر. لیکن اگر اس ایکوفائر کے اندر سیوریج پانی پینیٹریٹ کر گیا تو ایکوفائر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی جو پریپوزیشن ہے پانی کی, اور جو پانی کا جو ایک کمپوزیشن ہے وہ بری طرح ڈسٹرب ہو جائے گی, اور ہمارے ہیلتھ کے اوپر اس کی جو امپیکٹ ہے اسپیشلی سکن کے اوپر وہ اس قدر بھیانک ہے کہ وہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر سیوریج سسٹم آپ کے اس پانی کے ساتھ مکس ہو گیا اور آپ نے وہ یوز کرنا شروع کر دیا, ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو ہر قسم کی پلمونری ڈیزیزز ہیں, ہارٹ ریلیٹڈ ہیں, سکن کی ڈیزیزز ہیں, اسٹمک کی ڈیزیز ہیں, یہ ساری اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. ایون آپ اپنے دیکھیں آج کل ہمارا فلٹریشن پلانٹس ہیں, ڈرنکنگ واٹر کی ہم نے ایک ڈفرینٹ پروٹوکول کیا ہوا ہے, آر او پلانٹس لگی ہوئی ہیں. اب یہ ریورس آسموسس کرنل صاحب اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. جی ہم بات کر رہے تھے ایک بہت ہی سنجیدہ اور اہم مسئلے پر, اور وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. جی کرنل صاحب آپ بات کر رہے تھے ایشوز پہ, یہ تمام ایشوز اپنی جگہ, لیکن آئی تھنک اب ہمیں تھوڑی سی بات اس ٹاپک پہ بھی کرنی چاہیے کہ وہ کیا ماڈلز ہو سکتے ہیں جن سے ہم پانی کو محفوظ کر سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں, انڈیویجول لیول پر کر سکتے ہیں. اس کے بہت ساری, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ٹریننگز چل رہی ہیں, اویئرنیس سیشن تو ڈیفینیٹلی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. لیکن وہ ہم گھروں میں کیا کریں؟ ہماری خواتین جو بارش کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں کہ پانی بارش ہو رہی ہے, پانی برس رہا ہے, اور ہم موسم کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں, پکوڑے بنوانا شروع کر دیتی ہیں. تو ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ وہ اس پانی کو اسٹور کر پائیں, کیونکہ یہ پانی جو ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے, یہ بڑا صاف پانی ہوتا ہے بارش کا, اور اس کو ہم بہت سے جگہوں پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں بالکل ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جو کہ کنسٹرکشن کے جو نئے ٹرینڈز ہیں, جو ماڈرن کنسٹرکشن پلانز ہیں, اس میں لوگوں نے ان ماڈلز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن ان ماڈل سے پہلے جو ایک سمپل ماڈل ہے, جو گراس روٹ لیول کا ماڈل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی کی بچت کرنی ہے, پانی کو کنزرو کرنا ہے. اب دیکھیں, اب ہم چائنیز کی ایگزامپل لیتے ہیں. چائنیز کے ساتھ میں نے کام کیا, ان کی ایگزامپل لیتے ہیں. اب وہ پانی کو جب ان کو باتھ لینے کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اپنے جو ٹاول کو ویٹ کریں گے, اور ویٹ کر کے اپنے وہ باتھ لے لیں گے, باڈی کو کلین کر دیں گے. اب دیکھیں اس پوری سچویشن میں ان کا کتنا پانی یوز ہوا, بہت کم کوانٹٹی میں. سیم از دا کیس
ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بزرگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کنزروینسی پہ آئیں, پانی کو بچت پروگرام پہ جائیں. جہاں پہ آپ کا 10 گیلن استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ 2 گیلن میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں, اگر آپ کے مائنڈ سیٹ یہ آپ نے بنا لیا کہ میں نے پانی کو سیو کرنا ہے. اب دیکھیں ہمارے نبی کی حدیث ہے, ہمارے نبی پاک کی حدیث ہے کہ آپ نہر کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پانی کو وہاں بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا, جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اتنا ہی کریں بچت کے ساتھ. اب یہ چیزیں ہمیں نبی پاک سے میں ملی ہوئی ہیں, ہمارے ریلیجن کہتا ہے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا. اس ماڈل کو اگر ہم گھروں سے شروع کریں, اب آپ آ جائیں کنسٹرکشن ماڈل کے اوپر. جو دوسرا ماڈل ہے کنسٹرکشن ماڈل, آج کل یہ چل رہا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر 2 واٹر ٹینک بنائے ہوئے ہیں. ایک واٹر ٹینک جو پانی کی سپلائی کا ہے اور ایک جو ہے وہ رین فال کا واٹر ٹینک ہے. اس کے اندر جو آپ کے گھر کی تمام رین آ رہی ہے اس کو آپ نے ایکیومولیٹ کر کے اس واٹر ٹینک کے اندر آپ نے سٹور کر لیا ہے. اب آپ اس کے اندر موٹر لگا کے جو آپ کے ڈفرینٹ پرپزز ہیں, آپ نے گاڑی واش کرنی ہے, اپنے پلانٹس کو پانی دینا ہے, اپنے لان کو پانی دینا ہے, اور اس طرح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس پانی سے پوری کریں. آئی ٹیل یو اس کے ساتھ آپ کی بچت بھی ہوگی, آپ کے پانی کے بلز بھی کم آئیں گے, آپ کی الیکٹریسٹی کی بھی بچت ہوگی, اور آپ کا یہ ماڈل سکسیسفل ماڈل ہوگا. اوور آل اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پہ اتنا پازیٹیو ہوگا کہ آپ کا جو رین فال کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم پانی ضائع کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایکیومولیٹڈ پانی اس واٹر ٹینک کے اندر ہوگا اور وہ آپ استعمال کریں. اور یہ بڑا آئیڈیل ماڈل ہے. اور آج کل کی جو ماڈرن کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جو کہ ٹاؤن پلاننگ کر رہی ہیں, وہ ہر گھر کے اندر مینڈیٹری یہ واٹر ٹینک بھی بنا رہے ہیں جو کہ پانی کے بارش کے پانی کا ایکومولیٹڈ ہو. جی بالکل بنا رہے ہیں, اور بڑا ایزی سا ایک وے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, اور وہ ٹریننگز میں بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو پرنالے ہوتے ہیں جو ٹیرس سے آ رہے ہیں یا چھتوں سے آ رہے ہیں, آپ ان کے نیچے سمپل جا کر ایک اپنی گھر کی باسکٹ رکھتے ہیں, بالٹی رکھتے ہیں, ٹب رکھتے ہیں, کچھ رکھتے ہیں, تو وہ فل ہو جاتا ہے اور اس کو آپ بڑے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں. اس کو آپ اپنی پلانٹیشن کے لیے یوز کریں, آپ گاڑی واش کے لیے یوز کریں, آپ بہت آرام سے اس کو سٹور کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا ٹینکیز یا وہ جو ٹینک سسٹم ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو بہت سارے میتھڈز ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. سوال یہ ہے کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم اس مسئلے کو سیریس, وہی بات ہے سیریس لے رہے ہیں کہ نہیں, تو ہم سیریس ہی نہیں لے رہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ اصل میں جب تک جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے نا, ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ایک ہیومن نیچر ہے, لیکن یہ وہ والی نعمت نہیں ہے جو جب نہیں ہوگی تو ہم روئیں گے. یہ وہ والی نعمت ہے جب نہیں ہوگی تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے. اس بات کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ اس حوالے سے میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ جو پاکستان کو نیشنل واٹر ایمرجنسی جیسے اقدامات کی بھی ڈیفینیٹلی اب ضرورت ہے, تو اس کو کس طرح سے ہمیں امپروومنٹ ہم اس میں لا سکتے ہیں؟ ہماری جو دیکھیں یہ جو واٹر ایمرجنسی پلاننگ ہے یہ اسٹریٹجک لیول پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں اس کو میگا لیول پہ اس کو کنٹمپلیٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ جس طرح آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ نے اس کے پریونٹیو میجرز آپ نے اڈاپٹ کرنے, اس کے جو کاؤنٹر میجرز ہیں وہ آپ نے پہلے سے انویسج کر کے رکھنے ہیں کہ ان کیس آف نیچرل کلائمیٹیز آپ نے کیا کیا SOPs اڈاپٹ کرنی ہے, کیا پریونٹیو میجرز. تو یہ جو آپ کی واٹر ایمرجنسی کی سچویشن ہے اس کے لیے ہمیں گراس روٹ لیولس پہ تو ہمارے اقدامات کی ضرورت ہے, لیکن میگا لیول پہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس کے اندر ہمیں اس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جب ہم پاکستان جب بنا تھا تو ہم نے 5 ایئرز پلان شروع کیے تھے. ان 5 ایئرز پلان میں ہم نے واٹر ایمرجنسی کو ایک پرائیورٹائز کیا تھا کیونکہ ہمیں ہمارے ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے ہماری. دیکھیں جو ہماری اریگیٹڈ لینڈ ہے وہاں پہ فلڈڈ اریگیشن ہو رہی ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی ایک SOP بنائیں کہ ہم وہ ڈراپلیٹ اریگیشن سسٹم پہ جائیں. ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوشن فیصل آباد وہ اس کے اوپر کام کریں. ابھی ہم ایک اور بڑی امپارٹنٹ اسٹریٹجک لیول پہ ایک اور امپارٹنٹ چیز ہے کہ ہم سیڈ کی کوالٹی, سیڈ کے اوپر ریسرچ کریں, وہ سیڈ گرو کریں جن کو پانی کم ریکوائرمنٹ ہے. تو اب دیکھیں اب یہ ہماری رائس جو ہے اس کو پانی کی شدید ضرورت ہے اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارے ریسرچر کو ضرورت ہے کہ ایک اسٹریٹجک لیول پہ پلاننگ کریں, وہ سیڈ انٹروڈیوس کریں جن کو پانی کی کم ریکوائرمنٹ ہے, تاکہ ہمارے یہ جو فلڈڈ اریگیشن ہے اس کو ہٹائیں, اس کی بجائے وہ جو ڈراپلیٹ اریگیشن سسٹم ہے جو کہ ڈراپس کی شکل میں جاتا ہے اور کنزرو ہو کے جاتا ہے اور جو کہ انٹروڈیوس ہو چکا ہے.
اب آپ دیکھیں ڈیزرٹ سیکٹر کے اندر ہمارا کتنا بڑا ڈیزرٹ ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پہ پانی ملے گا وہاں پہ ہمارے بہاولپور کے سیکٹر میں وہ ہکڑا کینال کے نام سے کینال ہوا کرتی تھی, جو جب ود دی پیسج آف ٹائم وہ ہکڑا کینال ختم ہو گئی. جب ڈرافٹ آئے, خشک سالی ہوئی, وہ کینال ختم ہو گئی. جب وہ کینال ختم ہو گئی تو وہ پورا علاقہ ڈیزرٹ بن گیا. حالانکہ وہاں پہ جو پرانی سویلائزیشن ہے آج سے 700-800 سال پہلے وہاں پہ پراپر فیلڈز تھے, وہاں پہ اریگیٹڈ لینڈز تھیں, لیکن جب وہ کینال ختم ہوئی تو وہ ایریا ختم ہو گیا, وہ ڈیزرٹ بن گیا. اب آپ ایک دیکھیں انسیڈنٹ ہوا ہے نائجر کے اندر, ایک ڈیزرٹ کے اندر پانی نہیں تھا, اور وہ پانی کی وجہ سے وہ 49 انڈیویجولز ان کی ڈیتھ ہو گئی. اگر اب دیکھیں پانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اگر انہیں کھانا نہ ملتا, انہیں باقی انوائرمنٹ تو سروائیو کر جاتے, لیکن پانی نہیں ملا. پانی جو میں کہتا ہوں 2 چیز انسان کے لیے اشد ضرورت, ایک آکسیجن اور ایک پانی, اور ان کو نہیں ملا انفارچونیٹلی. وہ 40 جی ایگزیکٹلی. اب آپ یہی میں جو بات کر رہا تھا, آپ نے جو کہا نا, یہ ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے, اور ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے اسٹریٹجک لیول پہ, زبردست پلاننگ کی ضرورت ہے. اور اس پلاننگ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو امپلیمنٹ کرنے کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ہمیں ٹرو لیٹن اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, تو ہماری فیوچر جنریشن سروائیو کرے گی. ادروائز ہمارے لیے بڑی گلومی پکچر ہے. گاڈ فاربیڈ, جس طرح کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی, کیپ ٹاؤن کی اگزامپل ہے, چنئی کی اگزامپل ہے, اور بہت سارے ایسے سٹیز ہیں ورلڈ کے اندر جن کے اندر ڈرافٹ آیا, خشک سالی آئی, رین فال کم ہو گیا, اور وہ ایک بوند کو ترسنے کے لیے رہ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے بھی وہ جو کچھ اسٹریٹجیز جو ہیں جو انہوں نے اڈاپٹ کی, ایسے تو نہیں ہے کہ نہیں کی, تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو ابھی چانس ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اب دیکھیں کیپ ٹاؤن کی اگزامپل ہم نے دی, انہوں نے فوری طور پہ 7 ڈیمز کو کنسٹرکٹ کیا, اور اس کے بعد ان کی سچویشن بہتر ہوگی. آج میں ریسنٹلی ان کا ڈیٹا پڑھ رہا تھا, اور ہمارے پاس بھی اگر سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن ہمارے پاس بھی اگر ریسورسز دیکھے جائے, سب سے پہلے اپنے ہم ریسورسز ہمیں دیکھنے چاہیے کہ وہ کیا ہیں. تو سب سے زیادہ بارش ہے, پانی ہے, تو اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, تو وہ ڈیمز کے تھرو ہی کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں آپ نے جو رین فال ہے, رین فال کو آپ نے ریزروائرز میں ڈالنا ہے, اور ریزروائرز ڈیم سے بیسٹ ریزروائر آپ کے پاس اور نہیں ہے. اور یہ ماڈرن ٹرینڈ ہے کہ آپ نے جب واٹر کو ریزرو کرنا ہے تو آپ ڈیمز میں کریں, اس کے ڈبل ایڈوانٹیجز ہیں. نمبر 1 آپ کا واٹر ٹیبل رائز کرے گا اس ایریا کا. نمبر 2 آپ نے اسی پانی کو ڈرنکیبل پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, بیکاز جو رین فال ہے اس کو آپ نے پروسیس کر کے جب وہ ڈرنکیبل پانی بنتا ہے تو اس میں تمام انگریڈینٹس وہ موجود ہیں جو کہ آپ انسانی ہیلتھ کے لیے ریکوائرڈ ہے. آپ دیکھیں آرسینک ایک میٹل ہے جو کہ ڈیفینیٹلی اس کی ایک کوانٹٹی سے اوپر جائے گا تو انسان کی ہیلتھ کے لیے بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اب اس کے جو اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ آرسینک کو جب RO پروسیس سے گزارتے ہیں تو وہ اس کو روک دیا جاتا ہے. اس کی جو RO پلانٹ کے اندر ہماری جو میمبرینز استعمال کرتے ہیں, جو پرمیبل اور سیمی پرمیبل میمبرینز استعمال کرتے ہیں, وہ فلٹر پروسیس میں اس کو روک لیتا ہے. اور یہ جو ہمارا جو رین فال ہے, رین فال کے اندر اس کی کوانٹٹی کم ہے, ویئر ایز جو ہمارا ایکو سسٹم ہے ایکوفر کے اندر ہے اس میں اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے. تو رین فال پانی جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ پروڈکٹیو ہے, زیادہ وائبرنٹ ہے, اور ہمیں سٹوریج کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سٹور کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی تیسری آپشن ہی نہیں. بالکل کرن صاحب, یہی بات ہے کہ ہم سب کو مل کر ہی اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مسئلہ کیا کہوں گی, میں یہ کہوں گی کہ پانی جو ہے وہ ایک قدرتی وسیلہ نہیں, ایسے قدرتی وسیلہ مت سمجھیں, یہ زندگی کی بنیاد ہے. بالکل صحیح. اور ہم سب مل کر اس کے اوپر اقدامات کریں گے. تو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں لاسٹ میں آپ حکومت کو, یا تو جی میں آئی ایم سو ویری گریٹفل کہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ مجھے ویسے تو ہم نے پورا شو ہی میسیجز پہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو, لیکن کوئی آپ پریسائز کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں حکومت کو, ہمارے سٹیزنز کو؟ بالکل, میں حکومت کے لیے تو یہ میسج ہے کہ اسٹریٹجک لیول پہ CDA کے ساتھ ایک مل کے ان کو چاہیے کہ ہمیں ایک ڈیم جو ہمارے پلان ڈیم ہے امیجیٹلی ڈیم کنسٹرکشن کریں, تاکہ اسلام جی اور وی بیڈلی نیڈ اور اسلام آباد کی جو سٹیزنز ہیں ان کی یہ فیوچر کی ریکوائرمنٹ ہے. اور جب ایک اور ڈیم بن جائے گا تو ہمارے پانی کے جو ایشوز ہیں بہت حد تک ہمارے ایڈریس ہو جائیں گے. میں اپنی قوم, اپنے بچوں, ینگسٹر کو اسپیشلی یہ میسیج دوں گا کہ آپ لوگ فیوچر ہیں, آپ لوگوں کا یہ پانی ہے,
تو آپ ابھی سے اپنی ہیبٹ بنائیں, اپنی سیکنڈ نیچر بنائیں کہ پانی کو آپ نے بچت کرنی ہے, پانی کو آپ نے کنزرو کرنا ہے, پانی کو ضائع نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, ہاتھ دھوتے ہوئے, وضو کرتے ہوئے, باتھ لیتے ہوئے پانی کی کوانٹٹی آدھی کر دیں, آپ کا کام ہو جائے گا اور پانی جو ہے وہ سیو ہو جائے گا, بیکاز پانی آپ کا فیوچر ہے. پانی فیوچر ہے, بالکل جی. پانی کے بغیر زندگی جو ہے ناممکن ہے. آپ خود ویسے گھر میں بچت کرتے ہیں؟ دیکھیں بڑا آپ نے اہم کوسچن کیا, آپ سے بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. اور میں دیکھیں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہا ہوں جہاں پہ پانی کی کوانٹٹی بہت کم تھی, تو میری لائف میں وہ حالات کی وجہ سے وہ ڈسپلن خود بخود آ گیا ہے. بلیو یو می, مطلب آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ میں پانی کی بہت بچت کرتا ہوں, اور اس کی وجہ اس کے پیچھے یہی بیک گراؤنڈ ہے کہ میں ایسے انڈر پریویلیجڈ ایریا میں, میری ڈیورنگ سروس میں امپلائر رہا ہوں, وہاں پہ پانی کی بہت قلت ہوتی تھی, پھر بھی ہم گزارا کرتے تھے. اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر ایسے حالات میں ہماری قوم رہ سکتی ہے تو ہمیں, جہاں پہ ہمارے وافر پانی کی مقدار موجود ہے, تو ہمیں بچت کرنی چاہیے. کہ آپ کے پاس پانی موجود بھی ہے تو اگر آپ بچت کر رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل, یہ واقعے میں صدقہ جاریہ ہے. اور ہمیں آج سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عمل کریں, کیونکہ باتیں تو ہم سب بہت کر لیتے ہیں, لیکچرز بھی ہو گئے, اس کے اوپر اویئرنیس سیشن بھی چلیں, ہم اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کے لیول تک جائے, لیکن بڑوں کو تو اویئرنیس ہے کہ کتنا ضروری ہے. تو آج سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں, اور آج کے اپنے عمل سے اپنے کل کو محفوظ بنائیں. تو ناظرین, آج آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو ہم سب نے سیریس ہو کے لینا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں, سوچ بدلیے, حالات بدل جائیں گے. سوالات کو اٹھاتے رہیں, شعور کو جگاتے رہیں, اور کیونکہ یہ جو ایک باخبر قوم ہوتی ہے نا, یہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوتی ہے. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, آپ سب سے تھینک یو سو مچ. کرنل صاحب, آپ شو پر آئے, بہت اچھا لگا. اسی طرح سوالات اٹھائیں گے ہم اپنے اس پروگرام میں, تو ہی ان کے حل, ان کے جوابات نکال پائیں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ.